فضا، فرح، منہا اور افرا خوش گپیوں کے ساتھ فرح کو چھیڑتی اور تنگ بھی کر رہی تھی، کیونکہ کچھ ہی دنوں تک اس کی شادی تھی۔ سرسبز و شاداب لان میں ہر طرف نقرئی سے کہے گونج رہے تھے۔ فرح بھی بتائیں نا، رات شیروز بھائی ایسا کیا کہہ رہے تھے کہ آپ کی بولتی بند اور چہرہ سرخ پڑتا جا رہا تھا؟ فضا ان کے کندھے سے کندھا ٹکراتی شرارتی لہجے میں بولی تو یہاں سب لڑکیاں کھلکھلائی تھیں۔ فرح خفت زدہ سی ہوتی فضا کے بازو پر مکے جڑنے لگی تھی، جس نے رات اسے شہروز سے فون پر بات کرتے دیکھ لیا تھا اور تب سے وہ وقفے سے اسے چھیڑ رہی تھی۔ فضا فرح کے حملوں سے خود کو بچانے کے لیے وہاں سے بھاگنے لگی تو فرح بھی اس کے پیچھے بھاگی۔ آپ ہی اچھا سوری وہ دیکھیں آم، تھوڑا پکا تھوڑا کچا، سچ میں کھانے میں مزہ آ جائے گا۔ فضا نے فرح سے بچنے کو اس کا دھیان آم کے درخت پر ایک کونے میں لگے آم پر کروا دیا۔ فضا نے لبوں پر زبان پھیری تھی، جیسے آم کو دیکھتے ہی اس کا ذائقہ محسوس کرنا چاہ رہی ہو۔ ان دونوں کو یوں سر جوڑے باتیں کرتے دیکھ کر افرا اور منہا بھی تجسس سے ان کے پاس چلی آئیں۔ افرا نے فضا کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا تو اس کا جی بھی للچایا تھا، مگر بدقسمتی سے وہ آم ان کی پہنچ سے کافی دور تھا۔ اب چاروں ادھر ادھر نظر دوڑاتی آم کو نیچے اتارنے کا طریقہ کار تلاش کرنے لگی تھی، لیکن فضا میڈم سے تو صبر نہیں ہو رہا تھا، اس لیے وہ اپنے پاؤں سے چپل اتارتے آم کا نشانہ لینے لگی، مگر ہر بار نشانہ خطا جانے پر وہ تینوں منہ بسوڑنے لگیں، جبکہ فضا ابھی بھی بلند حوصلوں کے ساتھ اپنی کوشش میں مگن تھی۔ جب فضا نے اس بار پورے جوش کے ساتھ اپنی پوری طاقت لگاتے چپل کو فضا میں اچھالا، جس کا نتیجہ یہ نکلا تھا کہ وہ چپل آم پر تو نہیں بلکہ اسی وقت پورچ میں رکتی گاڑی سے نکلتے ذیشان شاہ کے ماتھے پر جا لگی۔ قسمت کی ستم ظریفی پر فضا کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ ہائے مر گئے، بھاگو، وہ کہتے ساتھ لان میں کھلتے دوسرے دروازے سے اندر کی طرف بھاگی تھی، جبکہ باقی تینوں تو ذیشان شاہ کی گاڑی دیکھتے ہی منظر سے غائب ہو چکی تھی، جبکہ ذیشان شاہ اس اچانک افتاد پر غصے بھری نگاہوں سے اعتراف میں دیکھنے لگے، لیکن وہاں کوئی زیرو موجود نہیں تھی۔ ذیشان شاہ نے نیچے جھکتے الٹی بڑی چپل کو سیدھا کیا تھا اور پھر اسی عام سی 2 پٹی چپل پر نظر پڑتے ہی وہ اس چپل کو پہننے والی تک جا پہنچا۔ وہ تیش کی حالت میں اندر کی طرف بڑھا تھا کہ ایسی حرکت اس گھر میں وہی کر سکتی تھی۔ وہ جیسے ہی فضا کے کمرے میں داخل ہوا، وہ اپنے بستر میں گھسی سونے کی اداکاری کر رہی تھی، مگر چہرے پر چمکتا پسینہ اس کی اداکاری کا بخوبی پتہ دے رہا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں ذیشان شاہ کی موجودگی محسوس کرتے ہی وہ اپنی سانس روکنے کی کوشش میں تھی، لیکن جب کافی دیر تک اسے کوئی آہٹ محسوس نہیں ہوئی تو وہ ذیشان کے کمرے سے چلے جانے کا سوچتی اٹھ بیٹھی۔ اس نے گہری سانس بھری۔ اف، جلاد کہیں کے، موت کا فرشتہ بن کر نازل ہو جاتے ہیں، تیز آواز میں بڑبڑاتے اس نے جیسے ہی گردن موڑی ذیشان شاہ کو اپنے سے کچھ فاصلے پر بیٹھا دیکھ کر وہ ہونک بنی۔ ذیشان شاہ کو سرخ آنکھوں سے خود کو گھورتا پا کر وہ چیختے ہوئے چھیل کی تیزی سے بیڈ سے چھلانگ لگاتی اتری۔ آپ کب آئے؟ کوئی کام تھا؟ اپنے لبوں کو تر کرتی نظریں چرائے بولی۔ اس کی بڑھتی ڈرامہ بازیوں پہ ذیشان شاہ نے لب بھیجے اسے کھا جانے والی نظروں سے گھورتے اس کے نزدیک آیا تو وہ ایک قدم پیچھے ہٹی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے کہاں تھی تم؟ وہ اسی کلائی پکڑتا اپنی طرف کھینچتے سختی سے بولا تو فضا نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے سٹپٹائے ہوئے اسے دور جانا چاہا، مگر جواب میں کلائی پر بڑھتی گرفت اسے کراہ بھرنے پر مجبور کر گیا تھا۔ اور ہاں، جھوٹ نہیں، اس نے فضا کے منہ کھولنے سے پہلے ہی تنبیہ کی تو فضا اس جلاد کے شکنجے میں پھنس جانے پر روحان سی ہوئی۔ ساتھ ہی اسے باقی 3 کمینیوں پر غصہ آیا تھا جو اسے اکیلا چھوڑتے باہر بھاگ گئی۔ میرا کوئی قصور نہیں ہے، فضا اپنی کلائی آزاد کروانے کی کوشش کرتے کہا۔ تو کیا تمہاری چپل خود سے میرے ماتھے پر آ کر لگ گئی؟ ذیشان شاہ نے دانت پیسے۔ وہیں فضا کے ہونٹوں پر وہ منظر یاد کرتے ہنسی پھوٹی تو ذیشان شاہ نے خشمگین نگاہوں سے اسے گھورا تو وہ خود کو سنجیدہ رکھنے کی کوشش کرنے لگی۔ میں نے جان بوجھ کر نہیں ماری تھی، وہ میں آم توڑنے لگی تھی تو اس جلاد سے جان چھڑانے کو فضا کو بتانا پڑا تھا، مگر وہ اس کی بات بیچ میں ہی کاٹ گیا۔ چپل سے آم توڑنے لگی تھی؟ ذیشان شاہ کے طنز پر وہ بنا شرمندہ ہوئے بولی۔ ہاں، وہ آم دیکھ کر صبر نہیں ہوا تو چپل سے ہی کام چلا لیا، اور یقین کرے میں اکیلی نہیں تھی، سب تھی میرے ساتھ۔ فضا نے سب کو اس کھڑوس کے سامنے لانے کی کوشش کی تھی کہ وہ کیوں اکیلے ڈانٹ کھاتی، لیکن جب آگے سے ذیشان شاہ کی سرد آواز اس کے کانوں میں گونجی تو فضا کا چہرہ چند پل کو سفید پڑا۔ شٹ اپ، اپنی بدتمیزیوں میں سب کو نہیں گھسیٹا کرو اور سدھر جاؤ، ابھی بچی نہیں رہی تم۔ ذیشان شاہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا نخوت سے بولتا چلا گیا، جس پر تھوڑی دیر کے لیے فضا کا دل تکلیف کی زد میں آیا، لیکن وہ پھر سے اپنے سابقہ بے پرواہ روپ میں لوٹی تھی۔ میں ایسی ہی ہوں اور ہمیشہ ایسی ہی رہوں گی۔ آگے فضا بھی دل جلاتی مسکراہٹ کے ساتھ بولتی اپنی کلائی پر نرم پڑی گرفت کا فائدہ اٹھاتی ایک جھٹکے سے ذیشان شاہ کا ہاتھ جھٹکتی وہ بھاگتی کمرے سے نکل گئی۔ ذیشان شاہ نے نفی میں سر ہلاتے ایک نظر اس کے پورے کمرے پر ڈالی۔ یہاں گنتی کے صرف چند چیزیں موجود تھیں۔ کمرے کی خستہ حالی اس گھر میں فضا شاہ کی حیثیت چیخ چیخ کر بتا رہی تھی، مگر ذیشان شاہ زیادہ محسوس کیے بغیر بس سر جھٹکتا کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ ذیشان شاہ کو آفس سے نکلے تھوڑی دیر ہوئی تھی
جب ایک شاپنگ مال کے قریب سے گاڑی گزارتے اسے ایک لڑکی پر فضا کا گمان ہوا تو وہ وہیں گاڑی کی رفتار کم کرتے یقین کر گیا تھا کہ وہ فضا ہی تھی، جو ہاتھوں میں شاپنگ بیگ پکڑے مسکراتے چمکتے چہرے کے ساتھ روڈ کی طرف آتی شاید ٹیکسی کی تلاش میں تھی۔ ذیشان شاہ سپاٹ پن لیے اس کے قریب گاڑی روک گیا تو فضا نے اچھمبے سے ونڈو مرر سے نظر آتے ذیشان شاہ کی جھلک دیکھی تھی۔ وہ ایک قدم پیچھے ہٹتی، نظریں چراتی خود کو بے نیاز ظاہر کرنے لگی۔ یہاں اس وقت کیا کر رہی ہو، وہ بھی اکیلے؟ ذیشان شاہ نے ہر لفظ کو دانتوں تلے چبایا۔ فضا اسے سامنے دیکھتے کوفت میں مبتلا ہوئی تھی۔ وہ جو ابھی تھوڑی دیر پہلے اتنی خوش تھی، اسے لگا اس کی ساری خوشی غارت ہونے والی ہے۔ یہ شاپنگ بیگ نظر آ رہا ہے نا، تو یقیناً شاپنگ ہی کر رہی تھی، اور اتنا وقت نہیں تھا کہ سب گھر والوں کو لے آتی۔ وہ ہاتھ میں موجود بیگ اسے دکھاتے ناک سکڑتی بولی تو ذیشان شاہ اس کے تیکھے لب و لہجے پر سر جھٹک کر رہ گیا۔ شاپنگ مکمل ہو گئی ہے تو آ جاؤ۔ ذیشان شاہ نے اسے فرنٹ سیٹ کی طرف آنے کا اشارہ کیا، جس پر فضا بتکی۔ نہیں، میری تھوڑی شاپنگ ابھی باقی ہے، میں خود ہی آ جاؤں گی۔ وہ جان بچانے کو جھوٹ بولنے لگی۔ فضا میرا دماغ خراب نہیں کرو اور چپ چاپ آ کر گاڑی میں بیٹھو، نہیں تو میں یہاں سب کے سامنے گاڑی سے نکلتے خود تمہیں بٹھاؤں گا۔ ذیشان شاہ کا دھمکی آمیز لہجہ سنتے فضا برا سا منہ بناتی گاڑی میں آ بیٹھی۔ جب اس کے بیٹھتے ہی ذیشان شاہ کے نئے سرے سے تفتیش شروع ہوئی۔ جب کوئی شرارت کرنی ہو تو تم لوگوں کا سارا جھنڈ ایک ساتھ ہوتا ہے، تو آج اس وقت اکیلی یہاں کیا کر رہی تھی؟ ذیشان شاہ کو ہر طرف بڑھتی تاریکی میں فضا کا اس طرح گھر سے باہر ہونا سخت برا لگا۔ میں روز اس وقت ہی گھر جاتی ہوں، بس آج تھوڑی دیر ہو گئی۔ فضا کی باتیں ذیشان شاہ کو حیران کر دیا۔ کیوں، جبکہ کالج کا وقت تو 12 بجے 1 بجے ختم ہو جاتا ہے؟ ذیشان شاہ کے سوال پر فضا کے اندر عجیب تلخی سی پھیلتی چلی گئی۔ وہ نظریں اٹھائے ذیشان شاہ کو دیکھنے لگی، جو اس سے ایک قریبی رشتہ رکھنے کے باوجود اس کے وجود سے سرے سے انجان رہتا تھا کہ وہ اسی زندگی میں ہوتے کسی بھی بدلاؤ کے بارے میں انجان تھا۔ بولو، جواب دو، ذیشان شاہ نے اسے آنکھیں دکھاتے بھاری آواز میں کہا تو فضا کو ضد سی ہونے لگی، اس لیے وہ فوراً اپنی اکڑ میں آئی۔ میں آپ کو جواب دہ نہیں ہوں۔ وہ سینے پر دونوں بازو لپیٹے ونڈو کی طرف رخ کر گئی تو ذیشان شاہ کو اس کا یہ ایٹیٹیوڈ زہر سے بھی برا لگا۔ وہ گاڑی کی رفتار دھیمی کرتا، فضا کو کھا جانے والی نظروں سے گھورتا، اس کے بازو کو کوہنی سے دبوچے نہ صرف اس کا رخ اپنی طرف کر گیا تھا بلکہ جھٹکے سے وہ اس کے بے انتہا قریب بھی ہوتی چلی گئی۔ اس افتاد پر فضا نے سٹپٹاتے ہوئے ذیشان کی شرٹ کو کندھے سے جکڑا۔ تم بھول رہی ہو کہ بیوی ہو تم میری؟ اس کا انداز باور کرواتا ہوا تھا۔ فضا کے چہرے پر طنزیہ ہنسی پھیلی۔ بیوی؟ آپ کو یہ رشتہ یاد ہے؟ واہ، میرے لیے تو بڑی حیرانگی کی بات ہے مسٹر ذیشان شاہ، اپنے سر زبردستی تھوپی ہوئی ایک عدد منکوہا کو یاد رکھے ہوئے۔ فضا کا تمسخران اڑاتا لہجہ ذیشان شاہ کو لب بھیجنے پر مجبور کر گیا تھا۔ بہت بدتمیز اور زبان دراز ہو گئی ہو۔ ذیشان شاہ اس کے خود کو چھڑانے کی کوشش کو نظر انداز کرتا بولا۔ ہو نہیں گئی، میں ہمیشہ سے ایسی ہی ہوں۔ آپ شاید لندن میں گزارے اپنے 5 سالوں میں بھول گئے ہیں، اور پلیز دور رہ کر بات کیا کریں، اسی لیے شرافت سے چھوڑیں اور سامنے دیکھ کر ڈرائیو کریں۔ مجھے گھر جانا ہے، فی الحال اوپر نہیں۔ فضا کے اسے احساس دلانے پر ذیشان شاہ پر الٹا ہی اثر ہوا تھا کہ وہ اس کا بازو چھوڑتا اب کمر سے جگڑتا اسے بوکھلاہٹ زدہ کر گیا۔ ذیشان شاہ کی موجودگی اور پھر اس کا استحقاق سے چھونا ایک جائز رشتے میں بندھے ہونے کی بدولت فضا کے دل کی دنیا کو روبرو زیر و زبر کر دیتا۔ یا کیا کر رہے ہیں؟ دماغ خراب ہو گیا ہے آپ کا؟ فضا بالکل اس کے سائڈ پہلو سے آ لگی۔ میرے دماغ کو آؤٹ کرنے والی تمہاری زبان ہے جو مجھے سختی پر مجبور کرتی ہے۔ تو اب بتاؤ تم کیا کرتی پھر رہی ہو، ورنہ ایسے ہی گھر تک لے کے جاؤں گا۔ ذیشان شاہ بغیر اس کی طرف دیکھے سامنے روڈ پر نظریں جمائے بولا فضا، جبکہ فضا اس کی کلون کی سحر انگیز خوشبو میں خود کو چکرتا محسوس کرنے لگی تھی۔ دل الگ ہی کیفیات میں گھورتا چلا گیا، زور زور سے دھڑکنے لگا، چہرے پر سرخی پھیلتی چلی گئی۔ اپنے خوش ہوتے حلق کو تر کرنے کی کوشش کرتے فضا نے کنکھیوں سے خود سے ذرا سے فاصلے پر موجود ذیشان شاہ کے چہرے کو تکا، جو سنجیدہ سا ٹریفک میں لگا تھا۔ تو کیا اسے اس نزدیکی پر کوئی فرق نہیں پڑتا؟ جاب کر رہی ہوں میں، کالج نہیں جاتی، باقی کی پڑھائی پرائیویٹ کرنے کا سوچا ہے۔ فضا مزاحمت ترک کرتی دھیمی سی آواز میں بتا گئی تاکہ ذیشان شاہ کی گرفت سے اسے جلد رہائی مل سکے۔ جبکہ اس کی جاب والی بات پر ذیشان شاہ نے حیران ہوتے اپنا چہرہ ترچھا کرتے فضا کو دیکھا جو نظریں جھکائے ہوئی تھی۔ تمہیں جاب کا کیا شوق چڑھایا؟ کیوں ضرورت پڑی جاب کرنے کی؟ ذیشان شاہ کچھ نارمل لہجے میں بولا تھا، لیکن فضا اسے نارمل رہنے نہیں دے سکتی تھی۔ میری مرضی جو مرضی کروں، وہ ڈھیٹ بنی ہے جب جھنجھلاہٹ زدہ لہجے میں بولتے ہیں۔ پھر سے ذیشان شاہ کو غصہ دلا گئی۔ فضا، ذیشان شاہ کی اونچی آواز بلند ہوئی تو آگے سے فضا کا ضبط بھی چٹخا۔ ہاں ہے مجھے جاب کی ضرورت، کیونکہ میں تھک گئی ہوں احسان لیتے اترن پہنتے۔ ہر موقع پر مجھے یہ احساس دلایا جاتا ہے کہ میرا اس گھر اور یہاں کے ایک پیسے پر بھی میرا حق نہیں ہے۔
میں سب کے لیے ایک ناپسندیدہ انسان ہوں، جواباً فضا بھی چلائی تھی اور کچھ توقف کے بعد دوبارہ بولی، مجھے آج میری پہلی سیلری ملی تھی جس سے میں نے اپنی پسند کی خریداری کرتے اتنی خوشی تھی جیسے آپ ملیا میٹ کرنے پہنچ گئے۔ میری خوشی کسی کو برداشت نہیں ہوتی۔ فضا کی آنکھوں میں آنسو نکلتے گالوں پر بہہ نکلے تو وہ سختی سے انہیں ہاتھ سے رگڑ دی جس سے اس کے رخسار گلابی سے سرخ پڑ گئے۔ اس کے الفاظ ذیشان شاہ کی زبان پر قفل چڑھا گئے تھے۔ اسے سمجھ نہیں آئی تھی کہ وہ اسے کیا بولے، کیونکہ اس نے کبھی اپنے رشتے کا مان بھی تو اسے نہیں دیا تھا جس کے بلبوتے پر وہ اپنی ضروریات اور خواہشات اس کے سامنے رکھتی۔ ذیشان شاہ کے دل و دماغ میں شرمندگی سر اٹھانے لگی تھی۔ ذیشان شاہ کی فضا کو دیکھنے پر دونوں کی آنکھیں چار ہوئی تھیں، لیکن پھر آس پاس سے گاڑیوں کے بڑھتے ہارن کے آواز پر وہ ہوش میں آتا نرمی سے فضا کے گرد سے اپنا بازو ہٹا گیا تو وہ بجلی کی تیزی سے دروازے کے ساتھ جا لگی۔ اس کے بعد دونوں میں کوئی بات نہیں ہوئی۔ پورچ میں گاڑی رکنے پر فضا جلدی سے گاڑی سے نکلتی چلی گئی۔ ذیشان شاہ نے کچھ دیر وہاں سے جاتی فضا کی پشت کو غائب دماغی سے دیکھا اور پھر وہ بھی گھر کے اندر چلا آیا۔ اے لڑکی، کہاں کی خاک چھانتے آئی ہو کہ تمہیں دعا سلام کا بھی ہوش نہیں رہا؟ بی جان کی کرخ سی آواز پر فضا جو گمسم سے انداز میں بغیر ان کی موجودگی محسوس کیے آگے بڑھ رہی تھی بری طرح سے چونکی۔ وہ ذیشان شاہ کے سامنے خود کی کمزور پڑنے پر خود کو لعنت ملامت کر رہی تھی اور پھر آگے سے ذیشان شاہ کی خاموشی یاد آتے اسے خود پر مزید غصہ دلا رہی تھی کہ اسے خواہ اس پتھر دل انسان کے سامنے اپنے آنسو بہائے۔ السلام علیکم بی جان، وہ بادل نخواستہ اپنے آگے بڑھتے قدموں کو روکتی سنجیدگی سے بولتے پھر سے اپنے کمرے کا رخ کرنے لگی۔ جب بی جان اس کے ہاتھ میں موجود شاپنگ بیگز دیکھتے پھر سے تیکھے انداز میں بولی، یہ کیا ہے؟ ان کا تجسس بھرا انداز دیکھتے فضا اپنے دل پر چھائی اداسی کو جھٹکتے چہرے پر دل جلانے والی مسکراہٹ سجائے وہ کمرے میں جانے کا ارادہ چھوڑتی بی جان کی طرف چلی آئی۔ یہ شاپنگ بیگ ہے بی جان، دیکھیں میں نے فرح آپی کی شادی کے لیے اپنے پیسوں سے کپڑے لیے ہیں۔ اب وہ بڑی فرصت سے ان کے سامنے شاپنگ بیگ الٹتی انہیں سب دکھانے لگی تو بی جان کا منہ بنا۔ جب گھر کی دوسری لڑکیاں بھی وہاں چلی آئی تھیں اور اب اشتیاق سے فضا کی شاپنگ دیکھ رہی تھی، جب فرح نے شرارت سے اس کے لائے گئے ایک فینسی سوٹ کا دوپٹہ اٹھا کر اس کے سر پر اڑا دیا تو فضا نے بھی جواباً ہنستے ہوئے اس دوپٹے کے ساتھ کی فراک خود کے ساتھ لگائی اور کھلکھلاتے ہوئے وہ اپنے غم اور اداسی بھولتے گول گول گھومنے لگی۔ اور یہ منظر جہاں ایک طرف وہاں داخل ہوتے ذیشان شاہ کو مبہوت سا کر گیا تھا تو وہیں دوسری طرف اپنے کمرے سے ایک ٹھاٹ کے ساتھ نکلتی فائزہ بیگم سامنے لاؤنج میں شور سنتے چہرے پر ناگواری سجا گئی تھی، لیکن پھر آگے بڑھتے ہی وہ بری طرح ٹھٹکی۔ ذیشان شاہ کا آنکھوں پر پرتپش جذبات لیے فضا کو اس طرح دیکھنا انہیں غصہ دلا گیا۔ فضا، یہ آتے ہی تم نے کیا تماشا لگا رکھا ہے؟ تم نے تو گھر کے کاموں میں کبھی دلچسپی نہیں لی اور اب آتے ساتھ ان کو بھی اپنے ڈراموں میں لگا لیا۔ فائزہ بیگم کی سخت غصہ بھری آواز سنتے فضا نے منہ بگاڑتے نفی میں سر ہلاتے سر سے دوپٹہ اتارتے ان کی طرف دیکھا جو گھر میں بھی ایک مہنگے لباس اور چہرے پر ہلکا ہلکا میک اپ کیے ہوئے تھی۔ وہ کہیں سے 28 سالہ ذیشان شاہ کی ماں نہیں لگتی تھی۔ چاہنے والا شوہر، سر آنکھوں پر بٹھانے والے ساس اور سسر انہیں ایک عیش بھری زندگی گزارنے دے رہے تھے تو بھلا بڑھاپا اتنی جلدی کیسے ان کے پاس آ سکتا تھا؟ اپنی ماں کی آواز پر ذیشان شاہ ان کی طرف متوجہ ہوا تو وہ تھوڑا خفیف سا ہو گیا تھا، کیونکہ وہ کہہ تو فضا سے رہی تھی لیکن ان کی آنکھیں ذیشان شاہ پر ٹکی تھیں۔ فضا شاہ بچپن سے اب تک سب کی باتیں سنتے ڈھیٹ ہو چکی تھی، اس لیے کم ہی برا مناتی تھی، دل دکھتا بھی تو وہ ظاہر نہیں ہونے دیتی تھی۔ تائی امی، میں تو خاموشی سے اپنے کمرے میں جا رہی تھی لیکن بی جان کو گھر میں خاموشی پسند نہیں آ رہی تھی۔ آپ تو جانتی ہیں یہ میرے بغیر اداس ہو جاتی ہیں، اسی لیے آتے ہی مجھے پکارتے اپنے پاس بلا لیا۔ وہ آنکھیں مٹاتے بی جان کو دیکھتے بولنے کے ساتھ اپنے کپڑوں کو بھی بیگ میں رکھ رہی تھی، جبکہ اس کی باتوں پر بی جان نے نخوہ سے سر جھٹکا۔ چلو لڑکیوں، لگو کام پر، رات کے کھانے پر ملتے ہیں، سچ میں بہت بھوک لگی ہے، آج دوپہر کو بھی کچھ نہیں کھایا تھا۔ وہ فائزہ بیگم کو جلاتی ان کے سامنے ایک شان سے گزری تو وہ آگ بگولا ہوتی اپنی ساس کے پاس آ بیٹھی۔ ذیشان شاہ آج نہ جانے کیوں باریک بینی سے فضا کے ساتھ باقی سب کے بھی انداز و رویوں کو پرکھ رہا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ ابھی بھی وہیں کھڑا تھا۔ ماں جی دیکھیں خسر لڑکی کو کیسے سب پر حکم چلاتی گئی، خود تو بدتمیز ہے ہی، گھر کی دوسری بچیوں کو بھی اپنے جیسا بنانا چاہتی ہے۔ فائزہ بیگم کا خاص مقصد یہ سب باتیں اپنے بیٹے کو سنانا تھا، جس کا فضا کی طرف متوجہ ہونا وہ بالکل برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ فائزہ کیوں اس کے لیے اپنا بی پی ہائی کر رہی ہو؟ دفع کرو۔ بی جان اپنے ہاتھ میں موجود تسبیح کے دانے تیزی سے گرانے لگی۔ ذیشان شاہ اپنی ماں اور دادی کی بات پر گہرا سانس بھرتا آگے بڑھا اور انہیں سلام کرتا اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ فائزہ بیگم نے پرسوچ نظروں سے اپنے بیٹے کی پشت کو دیکھا تھا۔ آج رات فرح کی مہندی کا فنکشن تھا جس کے لیے سب اپنی تیاریوں میں لگے تھے۔ فضا، تم کب تک اس اول جلول حلیے میں پھرتی رہو گی؟ جلدی تیاری کرو۔ فرح مکمل تیار تھی اور تھوڑی دیر بعد ہی اسے باہر مہندی کی رسم کے لیے لے کر جانا تھا، جبکہ فضا ابھی پریشان سی صورت لیے باہر آئی۔ آپ ہی میرے سوٹ کے ساتھ کا دوپٹہ نہیں مل رہا، پکا اس پیکو والے نے نہیں دیا ہوگا۔
اب میں باہر موجود سب لڑکیوں کی منتیں کر آئی، لیکن مجال ہے جو کسی نے مجھ معصوم کی بات سنی ہو، اور اوپر سے بیجان سے الگ ڈانٹ سننے کو ملی ہے۔ اور تب میرے ابا حضور بھی وہیں سے گزر رہے تھے تو ایسی سرد نظروں سے مجھے گھور رہے تھے کہ میں وہیں منجمد ہونے کے ڈر سے بھاگی آئی ہوں۔ فضا اپنے دکھ بیان کرتی بیڈ پر گری۔ فرح نے تعصب سے اسے دیکھا جیسے کوئی پرواہ نہیں تھی۔ شاید وہ مہندی کا فنکشن چھوڑنے کا ارادہ کر چکی تھی، اسی لیے سستی بیڈ پر پڑی آنکھیں بند کرنے لگی۔ فضا اٹھو، کسی سے پوچھ لو، شاید کوئی میچنگ کا دوپٹہ مل جائے۔ فرح کے روبدار لہجے پر فضا نے منہ بنایا۔ کیا ہے، آپ ہی جانے دیں، میں سو رہی ہوں، آپ کو ادھر ہی مہندی لگا دوں گی۔ وہ فرح کی سچ ثابت کرنے لگی تو فرح نے غصے سے اسے گھورا۔ فضا دیکھو تمہارا دوپٹہ آ گیا، اور جانتی ہوں کون لے کر آیا۔ افرا بھاگتی ہوئی کمرے میں آئی تو فرح نے شکر بھرا سانس بھرا تو فضا بھی پھرتی سے بیڈ سے چھلانگ لگاتی افرا کے ہاتھ سے دوپٹہ پکڑ کر دیکھنے لگی۔ کون لایا ہے؟ وہ دوپٹے کو دلہن اسٹائل میں سر پر اوڑھتی ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے چلی آئی۔ بھائی لائے ہیں اور کہہ رہے ہیں سب 10-15 منٹ تک باہر اسٹیج تک پہنچے۔ افرا تو ذیشان کا نام اور پیغام دیتی واپس پلٹ گئی، جبکہ فضا شیشے میں خود کا عکس دیکھتی دھڑکتا دل لیے کھڑی رہ گئی تھی۔ اس نے اپنے چھوٹے بھائی اور مہمان آئے ایک دن 2 کزن سے دوپٹہ لانے کو کہا تھا، سوائے ذیشان شاہ کے، جو اس وقت وہیں ارد گرد موجود لان کی سجاوٹ کروانے میں مصروف خود کو فضا سے لاپرواہ ظاہر کر رہا تھا۔ شاید اس دن میری باتوں سے ان کے دل میں میرے لیے ہمدردی جاگ گئی۔ فضا اپنا ناک سکڑتی اب جلدی سے تیار ہونے لگی تھی، جس کے لیے 10 منٹ ہی کافی تھے، کیونکہ وہ میک اپ کا استعمال بہت کم کرتی۔ ذیشان شاہ گھر کا بڑا بیٹا ہونے کی حیثیت سے ہر کام کو دیکھ رہا تھا۔ جب فائزہ بیگم کسی فیشنیبل سی میک اپ سے ہٹے چہرے والی لڑکی کو اپنے ساتھ لیے ذیشان شاہ کے پاس آئی تھی۔ ذیشان، اپنی ماں کی آواز پر وہ فوری ان کی طرف پلٹا۔ یہ امارہ سے ملو، میرے دوست کی بیٹی ہے۔ وہ بڑی خوش اخلاقی کا مظاہرہ کرتی، جس پر ذیشان شاہ کو رسمی سا مسکراتے اس لڑکی سے ہائے ہیلو کرنی پڑی۔ اس سے پہلے کہ ان کے درمیان کوئی اور بات ہوتی، جب اسی وقت پھولوں کی بنی چادر کے سائے تلے فرح کو باہر آتے دیکھا تو ذیشان شاہ اپنی بہن کو مسکراتی نظروں سے دیکھتے آگے بڑھا۔ فرح اپنے بڑے بھائی کو دیکھتے آبدیدہ ہوئی تھی تو وہ اسے خود سے لگاتے سر نفی میں ہلاتے اسے رونے سے منع کرنے لگا۔ جب ایک طرف سے اسٹینڈ پکڑے کھڑی افرا منہ بسوڑتے بولی، بھائی پلیز اسے پکڑے نا، میرا بازو تھک گیا۔ مگر ذیشان شاہ کے پکڑنے سے پہلے ہی فضا بھاگتی ہوئی وہاں آئی۔ میں پکڑوں گی اب۔ وہ اپنے جان لیوا روپ کے ساتھ ذیشان شاہ کے سامنے آتی اسے کچھ دیر کے لیے ساکت کر گئی تھی۔ فضا اس وقت گرین کرتی اور ملٹی کلرز کے لہنگے میں بالوں کو کھلا چھوڑے ہونٹوں پر پنک گلوس لگائے چمکتے چہرے کے ساتھ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ جب اسی وقت منہا نے شرارت سے اپنے ہاتھ میں موجود پھولوں کی چادر کا اسٹینڈ ذیشان شاہ کو پکڑایا تو وہاں سب کی نظر اب فرح سے ہٹتے کچھ فاصلے پر موجود ذیشان شاہ اور فضا پر ٹکی تھی، جو ایک ساتھ بہت خوبصورت لگ رہے تھے۔ ذیشان شاہ نے کنکھیوں سے فضا کا چمکتا دمکتا روپ دیکھا۔ وہ لڑکی دن بدن اس کے حواس پر طاری ہونے لگی تھی۔ وہاں موجود کئی آنکھوں میں اگر ان کے لیے ستائش تھی تو کئی آنکھیں حسد اور غصے سے بھری تھی۔ اسٹیج کے قریب پہنچنے پر فضا اور ذیشان شاہ نے ہی فرح کو اسٹیج پر لے جاتے صوفے پر بٹھایا، اور اس سے پہلے وہ دونوں وہاں سے اٹھتے فرح دونوں کا ہاتھ پکڑتی انہیں اپنے پاس بٹھا گئی تھی۔ بھائی 1-2 تصویریں بنا لینا، پھر آپ بزی ہو جائیں گے۔ اپنی بہن کی فرمائش پر بغیر کوئی اعتراض کیے ذیشان اس کے ساتھ بیٹھ گیا تھا، جبکہ فضا فرح کو گھورتی ہوئی اس کے ساتھ بیٹھی تھی۔ وہ جس بس سی ہوتی سامنے کیمرہ مین کی طرف چہرہ کر گئی۔ فائزہ، تمہاری بہو تو بہت خوبصورت ہے، اور دیکھو کیسے تمہارے بیٹے کے ساتھ جچ رہی ہے، جیسے دونوں ایک دوسرے کے لیے ہی بنے ہو۔ ایک مہمان خاتون نے برملا تعریف کی تھی، جسے فائزہ بیگم نے مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ سنا جب ان کی دیوانی فضا کی ماں مریم انہیں بلانے آ گئی تھی۔ وہ بھی اس خاتون کی اپنی بیٹی اور داماد کے لیے الفاظ سن چکی تھی، جس پر ان کے چہرے پر خوشی سے بھرپور مسکراہٹ آئی۔ فائزہ بیگم بگڑے موڈ کے ساتھ آگے بڑھ گئی۔ ذیشان شاہ اسٹیج سے اترا تو اس نے امارہ کو اٹھلاتے ہوئے اپنی طرف بڑھتا دیکھا تھا، جس پر وہ خوف زدہ سا نفی میں سر ہلا کر رہ گیا۔ ذیشان شاہ کو سارے انتظامات پر ایک بار نظر ڈالنی تھی، اسی لیے اس کے پاس بالکل وقت نہیں تھا اس لڑکی سے باتیں بگاڑنے کا۔ اسی لیے وہ پاس سے گزرتی فضا کا بازو کوہنی سے پکڑتے اپنے نزدیک کر گیا تھا۔ فضا نے بوکھلاتے اس کی طرف دیکھا تھا، جو آج یقیناً اپنی ماں اور دادی کا ہارٹ اٹیک کروانے والا تھا۔ ان کے پاس پہنچتی امارہ کے قدم بھی ذیشان شاہ کے ساتھ کھڑی فضا کو دیکھتے سست پڑے۔ فضا، یہ مما کی دوست کی بیٹی ہے امارہ، اور امارہ یہ فضا ہے میری بیوی۔ فضا، یہ ہماری مہمان ہیں، انہیں تم سب وقت دو۔ ذیشان شاہ کے تعارف کی فارمیلٹی نبھاتا فضا کو بیوی لفظ پر ہکا بکا کر گیا۔ بازو پر ذیشان کی گرفت ابھی بھی موجود تھی۔ آپ کی اس رشتہ داری نکلتی ہے، میری نہیں۔
ذیشان کے کان کی طرف جھکتی وہ بڑبڑائی تو ذیشان شاہ نے اس آفت کو گھورا جو مجال ہے کبھی بات مان لے یا پھر کچھ الٹا سیدھا نہ بولے. کیوں مجھ معصوم کو گھور رہے ہیں؟ وہ دیکھیں آپ کی ماما کی خونخوار نظریں بھی مجھ پر جمی ہیں. انہیں لازمی یہ لگ رہا ہوگا کہ میں ان کے شریف بیٹے کو ورغلا رہی ہوں. فضا نے خود پر مظلومیت طاری کرتے ذیشان شاہ کی توجہ فائزہ بیگم کی طرف کروائی جو واقعی شعلہ اگلتی نظریں لیے کھڑی تھی. اس لیے آپ اپنی ماما کو خوش کریں اور میرا بازو چھوڑیں. کیوں بے شرم بن رہے ہیں؟ وہ دونوں ایک دوسرے کے نزدیک ایک دوسرے کے آنکھوں میں دیکھتے ہمارے کہ وہاں موجودگی کوئی اکثر فراموش کر گئے تھے. سر اسمائل پلیز، آپ دونوں کا کپل بہت اچھا لگ رہا ہے. کیمرہ مین کے آنے پر ہمارا کو خود بخود پیچھے ہونا پڑا. وہ اپنا سموں لے کر رہ گئی تھی. حسب توقع فضا نے تصویر کھنچوانے سے انکار کرتے وہاں سے جانا چاہا تو ذیشان شاہ نے اس کے انکار کی ضد میں اس کے کندھے پر بازو رکھتے کیمرہ مین کو تصویر کھینچنے کا اشارہ کیا اور اس عمل پر فضا نے اس کی طرف دیکھا اور کیمرہ مین اس منظر کو قید کر گیا. وہ شکریہ بولتے ہوئے آگے بڑھا تو فضا لب بھیجے ذیشان شاہ کو آنکھیں دکھاتی وہاں سے گئی. پتہ نہیں جلاد کھڑوس کو کیا ہو گیا ہے، کون سا بھوت سوار ہو گیا ہے. فضا خود سے باتیں کرتی اپنی ماں کی طرف بڑی تھی جو ادھر ادھر گھن چکر بنی. بہت پیاری لگ رہی ہے میری بیٹی، کسی کی نظر نہ لگے. فضا کے پاس آنے پر وہ اس کے گال پر ہاتھ رکھتے بولی. اپنی تعریف پر فضا مسکرائی تھی ورنہ اس کی اپنی ماں کے ساتھ کم ہی بنتی تھی، جس کی وجہ مریم کا ہر کسی کے رویے کو چپ کر کے برداشت کرنا تھا، جبکہ فضا اکثر انہیں اپنے حق کے لیے آواز اٹھانے کا کہتی، جس پر وہ آگے سے اسے ڈانٹ کر چپ کروا دیا کرتی. وہ دونوں ماں بیٹی اسٹیج پر فرح کو دیکھنے مسکراتے ہوئے باتیں کر رہی تھی جب ذیشان شاہ وہاں آیا. چچی جان، جب کھانا لگوانا ہو تو بتا دیجیے گا، اور آپ ادھر ایسے الگ تھلگ کیوں کھڑی ہیں؟ ذیشان شاہ کی بھاری آواز پر اپنے عقب سے سنتے فضا نے بے ساختہ ایک گہرا سانس بھرا تو اس کے نتنوں میں ذیشان شاہ کی دلفریب سی خوشبو گھستی چلی گئی. ویسے ہی بیٹا تم پریشان نہیں ہو، اور جیسے ہی مہندی کی رسم مکمل ہوتی ہے کھانا پھر ہی ٹھیک رہے گا. وہ نرمی سے جواب دیتی ایک سکون بھری نظر فضا اور ذیشان شاہ پر ڈال گئی. ذیشان نے تیرچی نظر سے فضا کو دیکھتے واپس پلٹنا چاہا تو جب مریم کے بولنے پر وہ رکا. آج تم دونوں ایک ساتھ بہت اچھے لگ رہے تھے کہ سب مہمان عورتیں تعریف کر رہی تھیں. اللہ بری نظر سے بچائے. مریم کے ان الفاظ پر فضا نے جھٹکے سے سر اوپر اٹھاتے خفگی بھری نظر ماں پر ڈالی کہ آخر یہ بات ذیشان شاہ کے سامنے کرنے کی کیا ضرورت تھی، جبکہ ذیشان شاہ آج خوشدلی کی انتہا کرتا اونچی آواز میں آمین کہتا فضا کو جھٹکا دے گیا. فضا نے جیسے ہی خود کو یقین دلانے کے لیے ذیشان شاہ کی طرف دیکھا تو وہ اسے آنکھ بند کرتا آگے بڑھ گیا. اس کی اس حرکت پر فضا نے سوکھ پڑتے جلدی سے ماں کی طرف دیکھا تو انہیں سامنے اسٹیج کی طرف متوجہ دیکھ کر وہ پرسکون ہوئی. مریم کی پہلی شادی شہروز سے ہوئی تھی، لیکن شادی کے بعد پتہ چلا کہ مریم بس شہروز کے گھر والوں کی پسند ہے، جبکہ وہ کسی اور کو پسند کرتا ہے. وہ بس ایک سال ہی مریم کو برداشت کر سکا اور ایک بیٹی ہونے کے باوجود طلاق دیتے خود اپنی پسند کی لڑکی سے شادی کر گیا. مریم شفیق شاہ کی بہن کی بیٹی تھی، تو جب بہن کو اپنی طلاق یافتہ بیٹی کے غم میں گھلتے دیکھا تو وہ کسی کی مرضی جانے بغیر اپنے بیٹے حارث شاہ کا رشتہ مریم سے طے کرتے ان کی شادی کروا گئے. یہ ایک زبردستی کی شادی تھی. حارث شاہ ساری زندگی مریم کے ساتھ خوش نہیں رہ سکے، جس کی ایک بڑی وجہ فضا کا وجود بھی تھا، اور اس کے ساتھ اپنی بڑی بھابھی اور ماں کے دباؤ میں آتے وہ کبھی مریم کی فرمانبرداری اور خلوص سے جان ہی نہیں سکے. وقت کچھ آگے بڑھا تو شفیق شاہ نے ایک بار پھر ایک بڑا فیصلہ کرتے سب کو مریم اور اس کی بیٹی سے نفرت کی وجہ دے دی. ذیشان شاہ ان کا بڑا پوتا تھا. وہ اسٹڈی کے لیے ملک سے باہر جانے لگا تو انہوں نے اس کے آگے اپنی خواہش رکھی تو ذیشان شاہ اپنے دادا کا التجائیہ انداز دیکھتے ہاں کر گیا، اور اس طرح وہ فضا سے نکاح کرنے کے بعد 5 سال کے لیے لندن چلا گیا. اس نئے بنے رشتے نے دونوں کے دل و دماغ پر کوئی اثر نہیں ڈالا. بچپن سے لے کر جوان ہونے تک فضا اس ماحول میں بڑھتی اپنے اندر بہت سی محرومیاں اور کمیاں پیدا ہونے پر اپنی زندگی کو لے کر بہت حساس ہو گئی تھی کہ اسے اپنی ماں جیسی زندگی نہیں گزارنی تھی. ذیشان شاہ سے شادی کا مطلب تھا اس گھر میں ایک اور مریم کا جنم دینا. ذیشان شاہ نے اپنے دادا کے حکم کے آگے سر جھکایا تو فضا نے اپنی ماں کے بندے ہاتھوں کی لاج رکھی. تاریخ جیسے خود کو دہرا رہی تھی، جس سے فضا خوفزدہ سی ہونے لگی. وہ خود کو اپنی ماں اور ذیشان شاہ کے حارث شاہ کی جگہ دیکھنے لگی تھی، اور پھر بیجان اور فائزہ بیگم کے خود سے نفرت سے تو وہ بخوبی واقف تھی، تو ذیشان شاہ کی زندگی میں اسے ایسے قبول کر لیتی. اور پھر کچھ عرصہ پہلے شفیق صاحب انتقال کر چکے تھے، تو اس رشتے سے چھٹکارا پانا ان کے لیے آسان ہو گیا تھا. شادی کے ہنگامے میں سوس پڑتے سب اپنے اپنے معمول پر واپس آئے تھے. فضا آج کچھ پریشان سی اپنے آفس کے کیبن میں موجود تھی، کیونکہ ذیشان شاہ نے اسے جاب چھوڑنے کا حکم دیا تھا، جس پر ان کے درمیان کافی مماری ہوئی. وہ سر درد کرنے پر آفس میں موجود کچن کی طرف بڑھی. جب وہاں سے گزرتے ایک مرد کے ساتھ بے دہانی کے عالم میں فضا کا ٹکراؤ ہوا. فضا نے کراتے ہوئے اپنے ماتھے پر ہاتھ رکھتے غصے سے بولنے کے لیے منہ کھولنے کے ساتھ چہرہ اوپر اٹھایا تو ایک درمیانی عمر کے مرد وہاں آ کے رکے. کیا ہوا احمد، یہاں کیوں رک گئے؟
آنے والے نے بولتے ہوئے سامنے نگاہ کی تو فضا کو دیکھتے وہ کچھ چونک سے گئے تھے کہ چہرہ کچھ اپنا اپنا سا لگا تھا۔ وہ میں ان کے ساتھ ٹکرا گیا تھا حارث صاحب، احمد نے بولتے ہوئے ایک لوفرانہ نظر فضا کے وجود پر ڈالی تو اسے ناگواری سے لب بھینچے۔ احمد کو دیکھا تو وہ سنبھلتے اس سے معافی مانگنے لگا۔ اٹس اوکے، وہ 2 لفظ بولتی آگے بڑھ گئی۔ احمد نے پلٹتے نظروں سے اوجھل ہونے تک اسے دیکھا، اور جب وہ حارث صاحب کی طرف متوجہ ہوئی تو وہ کسی سوچ میں گم کھڑے تھے۔ کیا وہ حارث صاحب، کہیں آپ بھی تو اس لڑکی کی خوبصورتی میں نہیں کھو گئے؟ احمد خباثت سے بولا تو حارث صاحب سر جھٹکتے آگے بڑھے۔ شٹ اپ، وہ میری بیٹی کی عمر کی ہے۔ ان کا لہجہ کچھ سختی کے لیے ہوئے تھا، مگر احمد باز نہ آیا۔ بیٹی تو نہیں ہے نا؟ احمد کی بات پر حارث صاحب بڑبڑائے۔ شاید بیٹی ہی ہے۔ ان کی یہ سرگوشی احمد سن نہیں سکا۔ وہ تو فضا کی ذات میں ایسا گم ہوا تھا کہ وہ اس کے بارے میں ساری معلومات حاصل کرنے کا سوچ چکا تھا۔ احمد حارث صاحب کے دوست کا بیٹا تھا۔ وہ کسی میٹنگ کے سلسلے میں یہاں آئے تھے۔ آج سنڈے تھا تو فضا اپنی نیند پوری کرتے دیر سے اٹھی تھی جب افرا بھاگتی اس کے کمرے میں آئی۔ فضا، وہ باہر تمہارے بابا آئے ہیں۔ افرا کے الفاظ پر وہ شاکڈ سی اسے دیکھتی رہ گئی۔ اتنے سالوں بعد وہ یہاں کیا کرنے آئے تھے؟ یہ سوال فضا کے دماغ میں گونجا۔ فضا تم ان سے ملو گی؟ افرا کے سوال پر وہ چونکی اور پھر کچھ سوچتے ہوئے وہ کمرے سے نکل آئی۔ لاؤنج میں پہنچی تو وہاں گھر کے بڑے سبھی موجود تھے سوائے مریم بیگم کے۔ حارث صاحب سر جھکائے بیٹھے تھے۔ تمہاری بیٹی ہے، تمہارے ساتھ جانا چاہتی ہے تو لے جاؤ، ہمیں بھلا کیا اعتراض؟ فضا کے کانوں میں بی جان کے الفاظ پڑے تو وہ اس کے قدم رکے۔ کیا وہ اسے لینے آئے تھے؟ لیکن اگر ان کا ایسا ارادہ نہ بھی ہوتا تو اب لازماً فائزہ بیگم اور بی جان نے اسے ان کے ساتھ روانہ کر کے ہی چھوڑنا تھا۔ جی میں اسے لے جانے کے لیے ہی آیا ہوں۔ جس دن سے اسے دیکھا ہے سخت بے چین ہوں۔ اس کا چہرہ آنکھوں کے آگے سے ہٹتا ہی نہیں۔ نہ جانے اتنا عرصہ کیسے پتھر بن کر رہ لیا۔ حارث صاحب نے بولتے ہوئے وہاں آتی فضا کو دیکھا تھا جو انہیں پہچاننے کی کوشش میں تھی۔ آؤ فضا، یہ تمہارے والد تمہیں لینے آئے ہیں، تم بتاؤ کیا چاہتی ہو؟ فائزہ بیگم کے سوال پر فضا نے ان کی طرف دیکھا۔ یہاں ان کے چہرے پر اس سے جان چھڑانے کی خوشی بخوبی ظاہر ہو رہی تھی۔ جب حارث صاحب فضا کے پاس چلے آئے، مجھے معاف کر دو بیٹا اور میرے ساتھ چلو۔ وہ گہری ندامت کا شکار دکھائی دیتے تھے۔ فضا کی آنکھوں میں آنسو جمع ہونے لگے تو وہ اسے خود سے لگاتے رو دی۔ میری بیٹی، وہ اس کے سر کو شفقت سے چھو گئے۔ میں آپ کے ساتھ چلوں گی۔ فضا نے ان کے وجود سے اپنائیت محسوس کرتے اپنا فیصلہ سناتے کسی کو خوش اور کسی کو دکھ میں مبتلا کیا۔ ایک کونے میں کھڑی مریم تڑپ اٹھی۔ حارث صاحب فضا کے فیصلے پر خوش ہو گئے تھے اور اسے جلدی سے تیار ہونے کا کہا۔ اس کے بعد مینا، افرا اور مریم نے اس کی لاکھ منت سماجت کی، لیکن وہ اپنی ضد پر ڈٹی حارث صاحب کے ساتھ چلی گئی۔ ذیشان شاہ گھر پر نہیں تھا، جس پر فائزہ بیگم نے شکر ادا کیا، ورنہ وہ لازمی فضا کے جانے میں رکاوٹ بنتا۔ وہ ایک ماں تھی تو بخوبی اپنے بیٹے کی آنکھوں کے بدلتے رنگوں کو جان گئی تھی۔ ذیشان شاہ آدھی رات کو واپس آیا تھا، اسی لیے گھر میں فضا کی غیر موجودگی سے لائل رہا، مگر اگلی صبح ناشتے کی ٹیبل پر مریم اور فضا کو نہ پا کر چونکا۔ پھر جلدی بی بی جان نے تنفر سے بولتے کل گھر میں ہوا واقعہ ذیشان شاہ کو بتایا تو وہ ششدر رہ گیا تھا کہ اتنی بڑی بات اسے اب پتہ چل رہی ہے۔ وہ ناشتے سے ہاتھ کھینچتا مریم کے کمرے کی طرف بڑھا۔ یہاں وہ غم سے نڈال سر لپیٹے بستر پر پڑی تھی۔ چچی جان، آپ نے اسے کیسے جانے دیا؟ وہ اپنے غصے پر ضبط کرتا بمشکل اپنی آواز دھیمی کیے بولا۔ وہ چلی گئی ذیشان، اس نے کسی کی نہیں سنی۔ تم جانتے ہو وہ کتنی ضدی ہے۔ وہ اس شخص کے دھوکے میں آ گئی ہے۔ وہ اسے تب قبول نہیں کر سکا تو اب کیسے؟ میرا دل بہت گھبرا رہا ہے ذیشان بیٹا، تم لے آؤ نا اسے۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑے التجا کرنے لگی تو وہ اس بات میں سر ہلاتا ان کا ہاتھ تھپکتا باہر چلا آیا۔ وہ لڑکی اس کے نکاح میں ہوتے ہوئے کیسے ہی منہ اٹھائے اپنے باپ کے پاس جا سکتی ہے؟ ایک انجان گھر، انجان لوگوں میں ذیشان شاہ کسی صورت فضا کو وہاں رہنے نہیں دے سکتا تھا۔ ذیشان کہاں جا رہے ہو؟ فائزہ بیگم ذیشان کا غصے سے سرخ چہرہ دیکھتے اس کے پیچھے باہر پورچ تک آئی تھی فضا کو لینے۔ وہ انہیں اپنے جواب سے ساکت کرتا تیزی سے گاڑی نکالتا چلا گیا۔ ذیشان شاہ اس وقت حارث صاحب کے گھر کے ڈرائنگ روم میں بے صبری سے فضا کا منتظر تھا، مگر حارث صاحب کو اکیلے وہاں داخل ہوتے دیکھ کر وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ فضا کہاں ہے؟ اس کی آواز بلند ہوئی۔ جب فضا وہاں آتی عجیب بےتابی کے عالم میں ذیشان شاہ کی طرف بڑھی کہ وہ کچھ گھنٹوں میں ہی یہاں خود کو اکیلا محسوس کرنے لگی، مگر پھر خود کے جذبات پر قابو پاتے وہ بڑی مشکل سے ذیشان شاہ سے کچھ فاصلے پر آ کر رکی۔ برخوردار، تم کس حیثیت سے فضا کو لینے آئے ہو؟ حارث صاحب بھی کھڑے ہوتے ان کے درمیان میں آئے جو کہ ذیشان شاہ سخت ناگوار گزرا۔ کیونکہ آپ کی بیٹی میرے نکاح میں ہے، ذیشان شاہ جواباً چلایا تو اس کی بات پر حارث صاحب کے ماتھے پر پسینہ سا پھوٹا۔ تو نہیں رہے گا نکاح؟ میں اپنی بیٹی کی اپنی پسند سے شادی کراؤں گا۔ حارث صاحب کچھ بوکھلا سے گئے تھے۔ ذیشان شاہ نے بغور ان کے چہرے کے تاثرات دیکھے۔
یہ بھول ہے آپ کی کہ ایسا کبھی ہوگا، اور آگے سے ہٹے، مجھے اپنی بیوی سے بات کرنی ہے۔ وہ نے جواب دے کر ایک طرف ہوتا فضا کا بازو پکڑے اپنے سامنے کر گیا۔ تم چل رہی ہو میرے ساتھ ابھی اور اسی وقت؟ ذیشان شاہ کا انداز حکمیہ تھا۔ نہیں، مجھے نہیں جانا، میں یہاں رہنا چاہتی ہوں، فضا نے نسل چرائے کہتے اپنے بازو اس کی گرفت سے کھینچنا چاہا۔ رہ لو، مگر بس کچھ دن، تاکہ تمہارے اس باپ کا اصل چہرہ تمہارے سامنے آ سکے، پھر واپس تمہیں میرے پاس آنا ہے۔ ذیشان شاہ نے کچھ سوچتے اس کا بازو چھوڑا تو حارث صاحب جھٹ فضا کو اپنے پاس کر گئے۔ یہ نہیں بلکہ اس کی طرف سے خلا کا پیپر آئیں گے بہت جلد، حارث صاحب غصے سے بولے، جس پر ذیشان شاہ نے ایک تمسخر بھری نظر ان پر ڈالی۔ یہ میرا اور میری بیوی کا معاملہ ہے، آپ اس سے دور رہیں، سمجھے؟ وہ حارث صاحب کو سخت لہجے میں جواب دیتا فضا کی طرف متوجہ ہوا، اور پھر بغیر حارث صاحب کی پرواہ کیے وہ بڑی لگاوٹ کے ساتھ اس کے گال پر ہاتھ رکھتے بولا، جب بھی کوئی مسئلہ ہو مجھے بتا دینا، میں تمہیں لینے آ جاؤں گا۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتا ایک اپنائیت کا اظہار کرتے وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ اس کے انداز اور الفاظ پر فضا گمسم سی کھڑی رہ گئی تھی۔ ذیشان شاہ کا ہر بڑھتا قدم اسے گھبراہٹ کے عالم میں مبتلا کر رہا تھا، نہ جانے کیوں دل عجیب وسوسوں کا شکار ہوا۔ حارث صاحب فضا کو لیے وہیں بیٹھ گئے تھے اور اسے باتوں میں لگاتے اس کا دھیان بھٹکانے کی کوشش کرنے لگے۔ وہ کسی صورت فضا کا یہاں سے جانے نہیں دے سکتے تھے، کیونکہ انہوں نے احمد کے ساتھ ایک قسم کا فضا کا سودا کر لیا تھا۔ وہ بزنس کے سلسلے میں احمد سے کافی بڑی رقم کا قرض لے چکے تھے، اور اب بزنس میں نقصان ہونے پر وہ مزید قرضوں میں ڈوبتے چلے گئے، اور اب احمد نے انہیں آفر کی تھی کہ اگر وہ انہیں فضا دے دیں تو وہ ان کا تمام قرضہ معاف کرتے، ان کو بزنس دوبارہ شروع کرنے میں مدد دیں گے۔ لیکن اب فضا کا نکاح شدہ ہونا انہیں پریشان کر گیا تھا۔ وہ جلد از جلد خلا کے پیپر تیار کروانے والے تھے۔ احمد نے اپنے گھر پارٹی رکھی تھی جس میں فضا کو اس نے خاص طور پر مدعو کیا تھا۔ حارث صاحب نے احمد کو ابھی اپنی حد میں رہنے کی تلقین کی تھی، کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ احمد کی کوئی حرکت فضا کو بری لگے اور وہ اس سے بھی بزن ہوتی واپس چلی جائے۔ ایک بار خلا ہو جاتی تو وہ جو مرضی کر سکتے، مگر سب کچھ ان کی سوچ کے مطابق ہونا ضروری نہیں تھا۔ جس طرح وہ خود دھوکے باز تھے، اسی طرح احمد ان سے 2 گنا زیادہ گھٹیا انسان تھا۔ وہ بہانے سے فضا کو پارٹی میں بلا کر اپنی نفس کی تقسیم کے بعد یہ ملک چھوڑ کر جانے والے تھے، مگر حارث صاحب اور احمد دونوں نہیں جانتے تھے کہ ایک ماں کی دعائیں اور ایک شوہر کی خالص محبت فضا کے گرد اپنے حصار باندھے ہوئے ہے۔ پارٹی پر احمد نے فضا کا سجا سورا روپ دیکھتے کچھ زیادہ ہی حرام محلول اپنے اندر اتار لیا تھا، جس کا فائدہ اٹھاتے فضا احمد کے چنگل سے بچ نکلی۔ احمد اسے اپنے کمرے میں لے گیا تھا۔ یہاں فضا اسے دھکا دے کر زخمی کرتی اس کے گھر سے، وہاں پارٹی میں موجود لوگوں کی نظر سے بچتی گھر سے نکل آئی۔ یہاں باہر آتے اس نے روتی آنکھوں کے ساتھ ذیشان شاہ کو فون کیا، جو اس کے رونے پر تڑپتا ہوا اس کی بتائی لوکیشن پر بروقت پہنچا۔ فضا جو کہ اپنے بازو اپنے ارد گرد لپیٹے خوفزدہ نظروں سے ہر طرف دیکھ رہی تھی، ذیشان کی گاڑی رکنے پر وہ ڈرتی بھاگنے لگی تو ذیشان شاہ جلدی سے گاڑی روکتا اس کے پیچھے آیا۔ وہ بدحواسی میں ذیشان شاہ کی گاڑی کو پہچان نہیں سکی۔ فضا یہ میں ہوں یار، ذیشان چند پل میں ہی اس کے مقابل آ رکا تو فضا نے کچھ دیر ٹھہر کر اس کا چہرہ دیکھا، اور پھر وہ اس کے سینے کے ساتھ لگتی سختی سے اپنا بازو اس کے گرد باندھے ساروں قطار رو دی۔ مجھے یہاں سے لے چلیں پلیز، مجھے یہاں نہیں رہنا۔ ذیشان شاہ نے اس کا سر ہلاتے اسے رونے دیا، اور پھر جب اس کا رونا کم ہوا تو وہ اسے لیے گاڑی میں آ بیٹھا۔ فضا کی ہچکیاں اب بھی جاری تھی، مگر پھر خود کو محفوظ دیکھتے وہ خود پر قابو پانے لگی۔ ذیشان گھر میں میرا سب مذاق اڑائیں گے، وہ دکھی لہجے میں بولی۔ کوئی نہیں اڑائے گا، میں کسی کو کچھ کہنے ہی نہیں دوں گا۔ ذیشان نے اس کا ہاتھ پکڑے سہلایا۔ ذیشان، وہ مدھم آواز میں اسے پکار گئی۔ جی میری جان۔ ذیشان شاہ کے جواب پر فضا کا وجود لرزا۔ ذیشان، آپ تائمی کی پسند سے شادی کر لیں۔ اس کی ذہنی روح پتہ نہیں کہاں بھٹک رہی تھی۔ کیوں؟ اور پھر میں تم سے کر تو چکا شادی۔ ذیشان نے تحمل سے اسے سننا چاہا۔ وہ مجھے پسند نہیں کرتی، جس طرح امی کو کوئی پسند نہیں کرتا تھا، مگر میں امی جیسی زندگی نہیں چاہتی ذیشان۔ وہ اپنی پریشانی بتاتے پھر سے آنکھوں میں آنسو لیے آئی۔ میں تو تم سے محبت کرتا ہوں، تمہیں پسند کرتا ہوں نا، یہ کافی نہیں؟ ذیشان شاہ کو وہ الجھن کا شکار لگی، مگر ایک دن وہ آپ کو بھی مجھ سے نفرت کرنے پر مجبور کر دے گی۔ وہ اپنا ڈر بیان کرتی اب شدت سے رو دی۔ ذیشان شاہ جیسے اس کے دل و دماغ میں چھپے وہمات تک پہنچا۔ وہ لڑکی جس نے ساری زندگی جو دیکھا تھا اسی کے مطابق رد عمل دے رہی تھی۔ وہ ذیشان شاہ کے ساتھ زندگی کو لے کر خوفزدہ تھی۔ ذیشان شاہ نے گاڑی ایک طرف روکی اور پھر وہ مکمل فضا کی طرف متوجہ ہوا۔ تم آج اپنے سارے وسوسے اور خدشات میرے سامنے کھول دو، اور پھر اپنے دل و دماغ میں بس میری محبت اور مجھے رکھو۔ یقین جانو میں کبھی تمہیں مایوس نہیں کروں گا۔ تمہیں گھر میں اپنی بیوی اور ایک بہو کی حیثیت سے مقام دلانا میری ذمہ داری ہے۔ اگر ایسا نہیں کر سکا تو الگ گھر میں رہ لیں گے۔ وہ اس کے ہاتھوں کو پکڑے اسے اپنے نزدیک کیے بولا تو اس کی آخری بات پر فضا کا منہ بنا، تاکہ تائیں امی مجھ سے مزید نفرت کریں کہ ان کے بیٹے کو ان سے الگ کر دیا۔ وہ اپنے تیکھے انداز میں بولی تو ذیشان ہنس دیا۔
ماما مجھ سے بہت پیار کرتی ہیں، یہ الگ گھر والی بس ان کے لیے دھمکی ہوگی۔ دیکھنا وہ پھر کیسے تمہیں دل و جان سے قبول کریں گی، اور اگر ایسا نہ بھی ہوا تو یار پلیز تو میری محبت کو قبول کر لینا۔ وہ ملتجی نظروں سے اسے دیکھتے بولا تو کچھ دیر فضا نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور پھر اس بات میں سر ہلا گئی۔ شکریہ شکریہ۔ ذیشان شاہ نے اسے خود سے لگایا تو وہ بھی جواباً اس کے گرد حصار باندھ گئی۔ یہاں ساری زندگی ان کی ناپسندیدگی سہی، وہاں اور سہی، مگر اس کے لیے آپ کو میرا احسان مند ہونا پڑے گا۔ فضا اس کے کندھے سے سر اٹھاتی نازو مان سے بولی تو ذیشان شاہ نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھتے سر جھکایا۔ جو حکم، میں تاعمر تمہاری کڑوی کسیلی سننے کے لیے تیار ہوں کہ اب اس کے بغیر گزارا جو نہیں۔ وہ بیچارگی سے بولتا فضا کو ہنسنے پر مجبور کر گیا۔ گھر میں کسی سے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، میں کہہ دوں گا کہ میں لے کر آیا ہوں تمہیں سرمایہ۔ ذیشان شاہ نے ہدایت دیتے تو گاڑی دوبارہ اسٹارٹ کی تھی۔ فضا نے محبت بھری نظروں سے اس شاندار مرد کو دیکھا۔ آپ بہت اچھے ہیں ذیشان، ہمیشہ ایسے ہی رہیے گا۔ وہ اپنی سیٹ سے سر ٹکاتی بولی تو ذیشان شاہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے اس بات میں سر ہلاتے ہمیشہ ایسے ہی رہنے کی یقین دہانی کروائی تھی۔